بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه و اولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم جانتے ہیں تاخیر کافی ہو چکی، رات بھی بہت ہو چکی ہے، سردی بھی بہت ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ لوگ بہت بہت دور سے آئے. ہم بھی مسلسل پچھلے 8-9 دن سے سفر ہی میں ہیں، 2 دن سے تو آپ کے مختلف شہروں میں اسی سرزمین پہ، لیکن ہدف صرف و صرف مکتب اہل بیت علیہ السلام کی تبلیغ. میں پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں، 40-50 سے زیادہ ملک گیا ہوں اور پورے سال میں کئی ممالک جاتا ہوں. مجھے پھرنے کا کوئی شوق نہیں، لیکن جہاں جاتا ہوں صرف و صرف ذکر آل محمد کے لیے. اور یہ ماہ رمضان میں آپ دعائیں مانگتے ہیں. اگر آپ دیکھیں شبہ قدر میں بہت ایک جید عالم دین آپ کے پاس اب تشریف لائے ہیں، ان سے بھی استفادہ کیجئے گا جو یہ آپ کے شہر میں مقیم ہوئے ہیں. ماہ رمضان میں اعمال کرتے ہیں آپ حضرات تو ہر شب میں ایک دعا مانگتے ہیں. کچھ دعائیں ہیں جو ہر شب سے مخصوص ہیں، کچھ شب قدر سے مخصوص ہیں، کچھ دعائیں ہیں جیسے دعا افتتاح ہر شب میں پڑھیں. انہی میں سے ایک مختصر سی دعا ہے، ایک جملہ ہے چھٹے امام علیہ السلام کا، صادق علی محمد رسول اللہ. اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک ولا تستبدل بی غیری. پروردگار مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. پروردگار مجھے چن لے، تو چن لے. بھئی اللہ سبحانہ و تعالی جس سے چاہے دین کی خدمت لے لے. بعض اوقات ہم پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ایک ایسا ہوتا ہے جو غیر مسلم تھا، اللہ اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈالتا ہے، اہل بیت کی محبت ڈالتا ہے، اسے مسلمان بناتا ہے، اہل بیت کا پیروکار بناتا ہے، جو چاہتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے.
سننا چاہیں گے نا کہ موضوع خدا جس سے چاہے جو کام لے لے. کچھ لوگ پیدائشی عرب ہوتے ہیں، نسلاً حضرت ابراہیم کی نسل سے ہوتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ مکے میں بھی ہوتے ہیں، پیغمبر کی بزم میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایران میں پیدا ہونے والا سلمان ایسا مسلمان بنتا ہے. کہ اللہ اسے وہ مقام دیتا ہے. توجہ ہے ذہن گرام؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا کہ آپ رات کے اس گئے پہر کے اندر اس انہماک کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ سن رہے ہیں، میری توقعات سے بالا تر اور بہتر سن رہے ہیں. تو اللہ جس سے جو چاہے کام لے لے. اور بہت سے لوگوں کو ایک ہی سوال تھا کہ اللہ نے اگر کسی کو اپنا رسول بنانا ہی تھا تو یہ عربوں میں اتنے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، کسی پیسے والے کو اللہ اپنا رسول بنا دیتا، ایک پیدائشی یتیم کو اپنا رسول بنا دیا. توجہ، تو وہ عرب سب کے سب کہتے تھے ایک سے ایک سردار موجود ہے، ایک سے ایک پیسے والا، قبیلے والا. اللہ نے پیدائشی یتیم کو اپنا رسول بنا دیا تو اللہ یہ نہیں دیکھتا پیسہ کس کے پاس ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جلد رہے گا. اللہ یہ نہیں دیکھتا سرداری کس کے پاس ہے. توجہ، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. پہلے سے کوئی سردار ہو، پہلے سے کوئی دولت مند ہو، اور اللہ اسے، وہ بھی اللہ ہی نے دیا، مقام بھی دولت بھی. اللہ کہتا ہے جب میں نوازنے پہ آؤں نا تو پیدائشی یتیم کو کائنات کا مالک بنا دیتا. کائنات کا مالک. سلامت توجہ فرما رہا. اس اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، جس سے چاہے جو کام چاہے لے لے. جو میں دعا پیش کر رہا تھا اس کی ضمن میں نے چند جملے پیش کیے. چلیں گے نا؟ تو امام شیشو فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح سے دعا مانگو، پروردگارہ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. امام نہیں کہہ رہا ہے، وہ سکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو آئے ہی اللہ کی طرف سے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں، وہ تو حجت خدا ہے. بھائی امت میں اور امام میں یہی تو فرق ہے. امت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، امام وہ ہوتا ہے جسے پہلے سے پتا ہے میں وہ ہوں جس سے اللہ راضی ہے. اور مجھے بعض مسلمانوں پہ تعجب ہوتا جب بھی مولا کا نام لیتے تو کہتے ہیں علی المرتضی، اور پھر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جو پہلے ہی مرتضی ہو. لوگ ہیں یا نہیں؟ جو پہلے ہی مرتضی ہو اس کو نہیں کہا جاتا رضی اللہ. رضی اللہ ان کے لیے کہا جاتا ہے جن کا پتہ نہیں پہلے کیا تھے. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. توجہ ہے نا زندہ نہیں کیا؟ اور اللہ جسے چاہے. لیکن جو جملہ دوسرا دعا کا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. پروردگارہ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي. مجھے بتا کہ بہت سے اہل علم بھی موجود ہیں. پروردگارہ جب تو مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے تو مجھے کسی اور سے تبدیل نہ کرنا. نہیں پہنچا سکا. ہمیں مانگنا یہ ہے کہ ہمیں تبدیل نہ کر دینا، کیونکہ تجھے خادموں کی کمی نہیں، ہمیں خدمت کی کمی ہے.
اگر کوئی عزاداری میں حصہ لے رہا ہے، کوئی بانی مجلس ہے، کوئی نہا خان ہے، کوئی ذاکر ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کبھی بھی تکبر نہ کرنا، اللہ کو کمی نہیں ہے، وہ جسے چاہے ذاکر بنا دے، جس سے چاہے خدمت لے لے۔ میں نے پتہ نہیں موضوع کس طرح سے چھیڑ دیا، ذہن میں کچھ اور لے گیا۔ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، مولانا موجود ہے ایران کے اندر، بہت پہلے ایک ان پڑھ تھا، جاہل میں اور ان پڑھ میں فرق ہوتا، یہ آدھا مجمع پہنچ گیا اور باقی یہ چاہ رہے میں انگلی پکڑ کے پہنچاؤں۔ جاہل میں اور ان پڑھ میں فرق ہوتا، ان پڑھ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا اسے کہتے ہیں ان پڑھ۔ کئی پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، پتہ نہیں لوگ پہنچے نہیں پہنچے۔ جو بھی محمد و آل محمد پہ دہن درازی کرے، چاہے پی ایچ ڈی ہو، چاہے علامہ ہو، حافظ قرآن ہو، جو اہل بیت پہ دہن درازی کرے پڑھا لکھا جاہل ہے۔ توجہ ہے نا جانے کے نام بھائی، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے میں کتنا تھک ہار کے آیا ہوں، میرا چہرہ کچھ نہیں بتاتا۔ میں جب بیمار تھا اسپتال میں تھا نا، جو بھی آتا تھا دیکھنے کا، مولانا چہرے سے تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، میرے چہرے سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا میں تھکا ہار آیا ہوں۔ پوری طاقت سے اہل بیت کا ذکر کروں گا۔ اچھا لیکن اب یہ ان پڑھ میں جاہل میں فرق ہے بہت۔ ایک نام گزرا بہت بڑا، کاظم کربلائی۔ کاظم، اچھا خود کربلائی نہیں تھے، ایک گھر میں خادم تھے، ان پڑھ تھے اور کسی گھر کے اندر خادم نوکر تھے ان کے، تو کہیں مسجد نماز پڑھنے گئے، درس سن رہے تھے، تو کہا میں انہوں نے کہ یہ آپ لوگ بستی میں رہتے ہیں جن کی فصلیں 825 کلو گرام سے زیادہ اگر ہو تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ سنا وہ بیچارہ ان پڑھ آدمی تھا، 2 جوڑے تھے، بہت غریب بوڑھا۔ آنے کے بعد مالک سے پوچھا آپ بعمل ہے بے عمل ہے؟ مالک نے کہا میں اتنا بڑا نواب ہوں، رئیس ہوں، تو غریب فقیر آدمی، تیری اوقات کیا مجھ سے پوچھو؟ تو انہوں نے کاظم کربلائی نے کہا میں غریب ہوں، مسکین ہوں، شریعت مسکین نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں، شریعت محمدیہ مسکین نہیں ہے۔ کہنے تو کیا کر لے گا؟ کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، صرف اتنا پوچھوں گا اگر بعمل ہے تو رہوں گا، بے عمل ہے تو حرام نہیں کھاؤں گا۔ اب تیرے پاس 2 جوڑے ہیں، میں نے نکال دیا۔ انہوں نے 2 جوڑے لیے، چلے قریب میں ایک بستی تھی، وہاں پہ ایک امام زادے کا روضہ تھا، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے، ایک بہت بڑے امام کے بیٹے کا، 7ویں امام کے بیٹے کا روضہ تھا۔ گئے زری پہ اور زری پہ دونوں ہاتھ رکھ کے رو کے کہا آپ کے جد کی خاطر میں اپنے آپ کو سڑک پہ لے آیا ہوں، اب مجھے بے آبرو نہ ہونے دیجیے گا، میری آبرو آپ کے پاس ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہ میں نے آپ کے جد رسول خدا کے دین کی خاطر اپنی آبرو قربان کر دی، سڑک پہ آ گیا۔ جب بعد میں بڑے بڑے فقہاء علماء ان کا امتحان لینے گئے، توجہ کہ کہتے تھے مجھے پورا قرآن حفظ ہو گیا، نابینا بوڑھے ان پڑھ، تو کہا کہ کیسے قرآن حفظ ہے؟ کہ مجھے نہیں پتا۔
مجھے نہیں پتا کیسے حفظ ہو گیا. کہتے تجھے پڑھنا کچھ نہیں آتا, فارسی نہیں آتی, عربی کا قرآن کیسے حفظ ہو گیا؟ توجہ سے سنیے گا. اس وقت ایک کے ایک مرجع تقریر ہے, آقا مکارم شرازی 90 برس سے زیادہ کے, کہتے میں امتحان لینے گیا کہ اسے واقعی قرآن آتا بھی ہے یا نہیں. تو کہنے میں نے اس سے چند آیات پوچھی, یہ پوچھا وہ پوچھا, دیکھا ہر سورہ آتا, ہر آیت آتی ہے. اس نے کہا اتنے سوال تو نے مجھ سے پوچھے, ایک آدھا میں بھی پوچھ لوں. آقا مکارم نے کہا, میں نے کہا کہ جو سوال کرنا کر لے. اب بتا سورہ فاتحہ کی درمیانی آیت کون سی ہے؟ کہ میں نے فاتحہ پڑھنا شروع کی, کہ میں نے کہا پڑھنے کی ضرورت ہے. میں بتاتا ہوں ایاک نعبد, پتہ نہیں مجمع چلے گا نہیں چلے گا. ابھی تک میں نے جو موضوع لیا میں اس پہ نہیں بول سکا ہوں. آپ لوگ مجھے آپ لوگ پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں مجھے. میں موضوع پھیلاتا چلا جا رہا ہوں. چلیں گے تو میں چلوں گا, سارا مجمع ہے آخر تک. اب میں صرف یہ اشارہ کر رہا ہوں. پوچھا کہ بھئی کوئی بھی سورہ تم سے کہیں سے پوچھ لو تمہیں کیسے پتا ہوتا؟ ایک بہت بڑا ایران کا صحافی تہران کا اٹھا, امتحان لینے گیا, کبھی انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اس نے آیت لکھی, پھر حدیث لکھی, آیت لکھی, شعر لکھا, آیت لکھی, اخبار کی کٹنگ لگائی. کٹنگ سمجھتے ہیں نا اخبار کی؟ تو کہا سب کچھ کر آ کے گیا, کہ بتا ان میں آیات کون کون سی ہیں؟ اس نے کہا یہ آیت ہے, یہ آیت ہے, یہ آیت ہے. صحافی نے کہا جب تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تجھے کیسے پتا یہ آیات ہے؟ جب تو دیکھ نہیں سکتا پوری طرح سے پتا کیسے یہ آیات ہے؟ کیا تو اندھا, تجھے نظر نہیں آتا؟ کہ میں تو اندھا نہیں ہوں, بتایا صحیح ہے. پتا کیسے؟ کہ جو چمک رہی ہوتی ہے وہ آیتیں ہوتی ہیں. مجھے نہیں پتا مجمع ہے یا نہیں. کہ جو چمک رہی ہو, کیسے چمکتی ہیں؟ ہمارے لیے تو آیات نہیں چمکتی. کہ قرآن میں لکھا بل ہوا نور, قرآن نور ہے, قرآن نور ہے. کیسے ملا یہ سارا اعجاز؟ کہ جب میں اس امام زادے کے روزے پہ گیا تھا نا, تو میں نے جا کے دونوں ہاتھ زری پہ رکھ کے گلا کیا تھا, میں نے اپنی آبرو لٹا دی, بے گھر ہو گیا, اب میں آپ کے حوالے. تو کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی زری سے اٹھا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, کوئی زری سے اٹھا, باہر نکلا, مجھے گلے لگا. جب گلے لگایا, سینے سے سینہ ملا, تو محسوس ہوا کہ اس امام کے بیٹے نے مجھے کچھ عطا کیا. اس دن سے پورا قرآن حفظ ہے. میں پیش نہیں کر رہا تھا جس سے چاہے جو چاہے کام لے لے. اب بات واضح ہوئی. اہل بیت جس سے چاہے, اللہ جس سے چاہے جو کام چاہے لے لے. علم بھی دے دیتا ہے, دولت بھی دے دیتا ہے, مقام بھی دے دیتا ہے. اللہ نے کام لینا ہے, اہل بیت نے اپنا کام لینا ہو. یہاں تک روایات میں کوئی امام حسین کی زیارت نہیں کر سکتا جب تک کہ خود مولا حسین دستخط نہ کرے. خود مولا حسین اس کے فائل پہ, اس کے پروندے پہ, اس کی اس زیارت نامے پہ دستخط نہ کرے. اسے اجازت دی, آنے دو. بات پہنچ رہی, مجمع گھبرا تو نہیں رہا. میدان گرامی, میں نے سورہ کوثر کا انتخاب کیا تو اللہ جس سے چاہے جو کام چاہے لے. بڑے بڑے سردار موجود تھے, پیسے والے تھے, عہدے تھے, لیکن اللہ کو پسند نہیں تھے. تو نہیں توجہ ہے, اللہ کو مقام پسند آیا تو حضرت ابو طالب کا, سرداری پسند آئی تو حضرت ابو طالب کی, اور دولت پسند آئی تو حضرت خدیجہ کی. لوگ ہیں اللہ کو جو پسند آ جائے وہ اس کی مرضی ہے. پسند کیوں آتا ہے؟ جب دل پاک ہو, جب نیت خالص ہو. چلیے گا میرے ساتھ. اب یہ سورہ کوثر ہے, قرآن کا سب سے مختصر سورہ, سب سے مختصر سورہ. تو مکے کے لوگوں کو اللہ نے چیلنج دیا, فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ, اس قرآن جیسی کتاب بنا لاؤ.
اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا رسول سچا نہیں ہے تو ہم نے انہیں معجزہ دیا ہے، وہ ہے قرآن۔ ہر نبی کو ان کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزات ملے، جیسے تقاضے ویسے معجزات۔ جیسے تقاضے جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اللہ نے 2 معجزات دیے، ید بیضا، ہاتھ سے نور نکلتا تھا، عصا اژدہا میں بدل جاتا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، توجہ ہو، طب کا زور تھا، وہ ٹھوکر مارتے تھے مردے کو، قم بإذن ربک کے زندہ کر دیتے تھے، نابینا کو ہاتھ لگاتے بینائی دے دیتے، بہرے کو ہاتھ لگاتے شنوائی دے دیتے، گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی دے دیتے۔ پیغمبر کے زمانے میں عربوں کو 2 باتوں پہ ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ کہ ہم عرب زبان ہے باقی عجم ہے، دوسرے اپنی تلوار پہ ہمارے جیسا کوئی لڑنے والا نہیں۔ اللہ نے کہا میرے حبیب میں آپ کو ان دونوں باتوں کا جواب دوں گا، ان کی زبان کا جواب قرآن، ان کی تلوار کا جواب علی۔ زیادہ تاخیر تو نہیں ہو گئی؟ چلیے گا بس، اب میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ اذان کرام سورہ کوثر ایک مرتبہ نازل ہوا تو اللہ نے چیلنج دیا تھا کہ اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ، نہیں لا سکے، اللہ نے آسان بنا دی۔ فاتو میں عشر سورہ میں مثل قرآن کے سوروں جیسے 10 سورے لے، کیا آپ کے خیال میں انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ سارے عرب بیٹھ کے کوشش کرنے لگے 10 سورے بنانے ہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پھر اللہ نے اور آسان بنا، صرف ایک سورہ لیا قرآن کے سوروں جیسا، جس سے چاہو مدد کے لیے بلا لو، تم میرے حبیب کا جواب نہیں دے سکتے۔ توجہ، ان سب نے کوشش شروع کی ایک سورہ بنانا قرآن کے سوروں جیسا، بڑے بڑے اپنے ادباء کو بلایا، شعراء کو بلایا، کہ جواب تو صرف ایک سورہ بنانا ہے، جواب نہیں لا سکے، سارے زور لگاتے رہے۔ توجہ، میں جب وہ جواب نہیں لا سکے تو انہوں نے فیصلہ کیا قتل کر دو۔ پتہ چلا جب علم کا جواب نہ ہو تو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ ٹارگٹ کلنگ دہشت گردی تب ہوتی ہے جب علمی جواب نہ ہو۔ توجہ ہے اذان کرام؟ مجمع ہے میرے ساتھ؟ اذان کرام یہ وہ جب کوشش کر رہے تھے، رسول اسلام نے کہا سب سے مختصر سورہ ایک واقعہ پیش کر قرآن، یعنی بہرحال قرآن سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے مکے میں خانہ کعبہ، غلاف کعبہ پہ 7 معلقات، 7 قصیدے لٹکائے گئے تھے، 7 قصیدے جن کا جواب اب تک کوئی نہیں لا سکا تھا۔ بہترین پیغمبر نے کہا جہاں وہ 7 قصیدے ہیں نا، یہ سب سے قرآن کا مختصر سورہ وہاں پہ لکھ کے لگا دو، جہاں 7 معلقات ہیں، 7 قصیدے۔ تو کسی نے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یہ سورہ لکھا، سارے عرب جمع ہو گئے، کہا یہ سب سے مختصر سورہ، جواب لکھو۔ توجہ، جواب لکھو۔ اس سورہ کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، قرآن کے کسی بھی سورہ کا جواب نہیں آ سکتا، خاص طور سے سورہ کوثر، کیونکہ یہ سورہ جس بی بی کی شان میں آیا ہے وہ بی بی بے مثال ہے۔ میں تو بہت تفصیل میں بیان کرنے کے ارادے سے تھا لیکن مختصر کروں گا۔ فیضان گرامی، انہوں نے سب نے کوشش شروع کی، سورہ کوثر کو لکھ کے لگا دیا گیا۔ اب سب کے سب کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا شاعر ہے شعشع، شین عین شین عین، شعشع نام ایک شاعر تھا، پورے سال کلام نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا تھا صرف ایک بات ہے، بسم اللہ بسم اللہ، یہ کلام کیوں میری فصاحت و بلاغت کم نہ ہو جائے، تو پورے سال کلام نہیں کرتا تھا، اور صرف ایک دن جب میلہ لگتا تھا مکے میں تو وہ کلام اپنے شاعری سناتا تھا۔ ہر روز عصر کے وقت گھر سے چہل قدمی کے لیے نکلتا تو تمام شعراء اپنا اپنا کلام
اسے دکھاتے کہ تصحیح کرتے، وہ پڑھتا، قلم سے اسی پہ غلطیاں نکال دیتا، کیونکہ بولتا نہیں تھا تاکہ میری فصاحت کم نہ ہو جائے، غلطیاں لکھ دیتا، ایک دفعہ پڑھتا، اخلاق نکالتا شاعری پہ۔ کسی نے کہا سورہ کوثر لے چلو شاہ کے پاس، اب سارے عرب سردار جمع، ادبا جمع، شعراء موجود، ایک مرتبہ جیسے شاشہ نکلا، کسی نے کلام پیش کیا، شاشہ یہ میری شاعری، اس نے تصحیح کی، کسی نے کہا یہ میرا کلام، اس نے پڑھا ایک دفعہ فوراً کا اس میں یہ غلطیاں، ایک آدمی نے اچانک سورہ کوثر سامنے رکھے، کہا ذرا اس کی غلطیاں نکال دے، شاشہ نے قلم اٹھایا، ایک دفعہ سورہ کوثر کو پڑھا، لکھنا چاہتا تھا لیکن ذہن میں کچھ نہیں آیا، اس نے دوبارہ سورہ کوثر کو پڑھا، پھر کوئی غلطی نظر نہیں آئے، تیسری دفعہ پڑھنے کے بعد وہ جو پورے سال بولتا نہیں تھا بول اٹھا، ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے۔ عزیزان گرامی، اب میں جلدی تفسیر کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی نماز پڑھا کیجئے کوثر کے بدلے، اور وَانْحَرْ، نہر کیجئے اونٹ، سب سے بڑا جو حلال جانور ہے وہ اونٹ ہے، اسے نہر کیجئے، بکرا کافی نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اتنی بڑی نعمت ہے، اے میرے حبیب نماز قائم کر کے آپ نہر کیجئے اونٹ۔ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ عزیزان گرامی، ایک ابو لہب نامی آدمی مکے میں تھا جو پیغمبر کو وہ اور کچھ اور ابو جہل اور کچھ اور ابو سفیان وغیرہ، یہ سب کے سب وغیرہ سے متعلق زیادہ لوگوں نے لکھا کہ اس نے معدلہ پیغمبر کی توہین، کیونکہ پیغمبر کے دو بیٹے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم مدینے میں جناب ماریہ سے، لیکن جناب قاسم عبداللہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ عرب میں اگر کسی کے سارے بیٹے زندگی میں اس کے مر جاتے تو وہ اسے کہتے تھے ابتر، یہ نسل بریدہ، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں، کہتے تھے یہ نسل بریدہ ہے، اس کے سارے بیٹے مارے گئے، توہین آمیز جملہ تھا۔ اب ایک مرتبہ ان سب نے کہا کہ اب ان کی نسل ختم ہو گئی، بیٹے سارے کے توجہ ہے میرے ساتھ، کہ اب وہ رسول خدا کا نام لے کے کہنے لگے، مغیرہ نے شروع کیا، سب کہنے لگے کہ محمد کے سارے بیٹے مر گئے معاذ اللہ، تو اب یہ ابتر ہیں معاذ اللہ، ان کی نسل نہیں ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ان کا بدلہ لینے والا نہیں ہوگا، توجہ ہو، کوئی ان کی نسل میں نہیں ہوگا جو پیغام کو جاری رکھے۔ اب ایک بیٹی ہے، بیٹی سے نسل چلتی نہیں، اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یہ جو سب کے سب تکاثر والے جمع ہوئے ہیں، کیونکہ اہل علم ایک ہے سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر، ہلاک ہو گئے کثرت مال و دنیا جمع کرنے والے، ہلاک ہو گئے، الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دے گی کثرت دنیا۔ کچھ ہیں تکاثر والے، کچھ ہیں کوثر والے، ہمارے لوگ ہیں یا نہیں؟ اب وہ جو پیغمبر کے دشمن تھے وہ تکاثر والے تھے، دنیا جمع کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ بہت سے مسلمان کہتے ہیں جنت میں جو حوض ہے اس کا نام کوثر ہے، اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ نے جب بھی جنت سے متعلق بات کی ہے تو مضارع کا صیغہ استعمال کیا، مستقبل کا، توجہ ہو، فیوچر ٹینس استعمال کیا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، عطا کرے گا۔ سورہ کوثر میں اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ کوثر دنیا میں ہے،
معین راضی سے سوال کیا گیا کہ کوثر سے مراد کیا؟ کہا خیر کثیر، جس سے بہتر کچھ نہ ہو اسے کہتے ہیں کوثر۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میں کہتا ہوں مفسروں کی بحث چھوڑ دیں، سورہ میں جواب موجود ہے۔ میں پورا خونِ جگر دے رہا ہوں، مجھے پورے مجمع کی توجہ چاہیے۔ سارا مجمع ہے میرے ساتھ؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورہ ہی میں جواب ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا میرے حبیب۔ پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ لفظ کوثر آیا، ایک مرتبہ، نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آیا، کیونکہ اللہ نے پیغمبر کو فاطمہ سے نہ پہلے بیٹی دی نہ بعد میں۔ توجہ، یقین مانیے آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لیے، میں ممنون ہوں۔ جس محبت سے آپ نے سنا، جس خستگی میں میں نے پڑھا، جس حالت میں میں نے پڑھا، میں جانتا ہوں۔ جس آپ محبت سے سن رہے ہیں میں ممنون ہوں آپ کا۔ مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے، ابھی میں نے جواب نہیں دیا، سورہ ہی میں جواب موجود ہے۔ کوثر کون ہے؟ کوثر کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک کہ آپ کا دشمن ابتر ہے۔ ابتدا میں کہا ہم نے کوثر عطا کیا، دشمن ابتر ہے۔ وہ جو دشمن کہتا تھا آپ ابتر ہیں، اللہ نے کہا وہ ابتر ہے، ہم نے کوثر عطا کیا۔ تو پتہ یہ چلا کوثر ابتر کا الٹ ہے۔ میں محبتوں کا ممنون ہوں۔ دشمن کہتا تھا آپ ابتر ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور میرے حبیب یہ جتنے آپ کے دشمن ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ کہاں گئے وہ سردار جن کے بڑے بڑے محل تھے؟ کچھ کے نام نہیں لوں گا، آخری آدمی تک کچھ کے نام نہیں لوں گا، آپ پہنچ جائیے، کچھ کے نام لوں گا۔ جتنے بھی دشمن رسالت تھے، دشمنان اہل بیت تھے، کہاں گئے؟ کہاں ہیں وہ؟ ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ آل محمد آج بھی بعظمت ہے۔ کہاں ہے بنو امیہ؟ کہاں ہے بنی عبا؟ توجہ، وہ بنو امیہ، وہ یزید جو کہتا تھا میں حسین کا نام مٹا دوں گا، آج اس کی قبر کا پتہ نہیں، اسی کا شہر ہے دمشق۔ توجہ توجہ، اسی کا شہر تھا۔ جب بیویاں قیدی بنا کے لے جائی گئی نا، شہر اس کا تھا۔ جناب زینب کو قیدی بنا کے لایا، شہر اس کا تھا، حکومت اس کی، سپاہی اس کے، فوج اس کی، سکہ اس کا۔ آج اسی کے شہر میں اس کی قبر کا پتہ نہیں۔ جب شام جائیں گے تو ایک ہی نام لکھا ہوگا، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ توجہ ہے نا؟ صبح کے ساتھ دل بولا، زمین بولی، فلک بولا، حیدری۔ توجہ فرمائے جانے گا۔ توجہ فرمائیے گا جناب، ممنون ہوں آپ کی محبتوں۔ یقین مانیے کہ آپ نے جس محبت سے سن لیا، میں ممنون ہوں آپ کا۔ جناب سیدہ قبول فرمائے، میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں۔
جناب سیدہ کا سایہ اسی طرح سے قائم و دائم رہے۔ عزیزان گرامی کہاں گئے وہ جو کہتے تھے ہم اہل بیت کا نام مٹا دیں گے، ہم کبھی مجلس نہیں ہونے دیں گے، یہ عزاداری رکوا دی جائے گی؟ توجہ میرے ساتھ، سارے مجمع کی توجہ ہو، آخری آدمی تک۔ کہاں ہیں وہ جو کہتے تھے ہم عزاداری مٹا دیں گے؟ کہاں گیا وہ حسنی مبارک جس میں نہ حسن تھا نہ وہ مبارک تھا؟ کہاں گیا وہ قذافی جو کہتا تھا کبھی حسین کی مجلس نہیں ہوگی لیبیا میں؟ وہ چلے گئے، عزاداری ہے۔ جملہ پیش کر رہا ہوں، وہ جو کہتے تھے نا پاکستان میں عزاداری رکوا دیں گے، انہیں بتا دو جو حسین کی دشمنی مول لیتا وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں ذرا نگران، بات پہنچ رہی ہے؟ یہ عزاداری آب حیات بھی کیا ہے؟ پتہ نہیں بات پہنچا پائے ہیں؟ آب حیات تو سمجھتے ہیں نا، جو پینے اسے موت نہیں آتی۔ عزیزان گرامی عزاداری آب حیات بھی کیا ہے، جو ساتھ مل جائے اسے بقا ملتی ہے، جو مخالف ہو جائے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی یہ جناب سیدہ کی عظمت ہے کہ جو ان کا ماننے والا بنے گا وہ وہی رضی اللہ کہلائے گا۔ میں جملہ تو کہہ گیا ہوں، جو سیدہ کا ماننے والا ہے نا اسی کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ جو سیدہ کا انکار کر دے وہی مغضوب علیہم ہے، اسی پہ اللہ کا غضب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سیدہ کی رضایت کو دیکھتا ہے، سیدہ کے غضب کو دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی مجھے یہ کہا کہ تفصیل سے پڑھیے گا، میں جملہ سے پہلے کہ پیش کروں، بڑے احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی سیاسی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ احتیاط اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے زیادہ کریں۔ بسم اللہ۔ عزیزان گرامی آپ کی محبتوں کا ممنون ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جناب سیدہ کی عظمت کے لیے۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا زیارت وارثہ، جب آپ پڑھیں زیارات امام حسین کی تو اس میں جملہ پڑھتے ہیں، چھٹے امام کا جملہ کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا۔ میں گواہی دیتا ہوں، ہم تو صرف دہرا رہے ہیں، گواہی ہماری نہیں ہے، گواہی تو چھٹے امام کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور، آپ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ۔ بہت سے برادران کھڑے ہیں، وہ دریاں بچھا رہے ہیں، بس میں مکمل کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ عزیزان گرامی چھٹے امام فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ مولا حسین سے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، جاہلیت کے رجس نے آپ کو چھوا بھی نہیں ہے۔ توجہ، آپ کا نور، توجہ، یہ جو سارے لوگ بحثیں کر رہے ہیں یہ نور ہیں یا نوری ہے یا خاکی ہے؟ بھئی ائمہ سے پوچھو، وہ کہتے ہیں آپ کا نور۔ یہ شیعوں میں بحثیں نہ کرو، اوروں کے لیے ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ یہ شیعوں کے لیے نہیں بحث ہے کہ نوری تھے یا خاکی تھے، جسد ان کا جیسا بھی ہو، یہ ہمارے سامنے آئے ہیں اس بدن کے اندر، وہ اللہ و انوار ہے، وہ مخلوق اول ہے۔ چلیے گا نا میرے ساتھ، گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ سارا مجمع ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی تو اب یہاں پہ پیش کر رہا ہوں، مجھے مجمع کی توجہ چاہیے، آواز میں زیادہ چیز تو نہیں رہا، طاقت نہیں ہے، میں آپ کی محبتوں کی خاطر اتنا زور لگا رہا ہوں، یہ خون جگر دے رہا ہوں آپ کے لیے۔ عزیزان گرامی اب یہ خود امام خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا، اپنی کتاب میں لکھا مصباح الہدایہ فی الخلافت والولایہ۔ حوالہ اس لیے میں نے یہ تھا کہ کوئی انکار نہ کرے، میں کچھ ایسے فضائل سنانے لگا ہوں کہ جو پسند کرے برداشت کرے ماں کو دعا ضرور دے۔ سنیں گے آپ؟ پیش کرنے لگا ہوں جملہ، اتنے بڑے مردہ کا حوالہ دیا، کوئی انکار نہ کرے کہ یہ جو نور چلا، چھٹے امام فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے چلا، کہ یہ جو نور چلا جناب آدم سے، جناب آدم جنت سے زمین پہ آئے،
13 کے انوار تھے. سارے بننے کی توجہ چاہیے، جب تک میں نتیجہ نہ دوں کوئی نتیجے پہ نہ جا. کہ 13 کے انوار تھے، 13 کے انوار، 14 کے نہیں تھے. یہ انوار چلتے رہے. جب جناب عبد المطلب پہ پہنچے انوار تو تقسیم ہوگا. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا. نور امامت 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. اب ہے مجمع میرے ساتھ. جناب عبداللہ کے پاس ایک نور، نور نبوت وہاں. نور امامت 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. 13 انوار تھے، 14 نہیں. ایک نور ایسا تھا کہ اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا. توجہ فرمائیے ذرا گرا. سلامت رہے، آباد رہے. میں مکمل کر رہا توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں گرا. ایک نور ایسا ہے کہ خود پیغمبر معراج پہ گئے. معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ. اب بات پہنچ گئی ہے جانے کے نام. یہ خاتون جنت ہے، اسی لیے کہا جاتا خاتون جنت ہے. اسی لیے ام المؤمنین نے کہا کہ آپ یا رسول اللہ، چونکہ آپ نے خود کہا اولاد سے محبت کا اظہار کرو تو چہرہ چومو، اور ماں باپ سے محبت کا اظہار کرو تو ہاتھ چومو. بات پہنچی. ماں باپ اولاد کو پیار کریں تو پیشانی یا گلا یا رخسار چومیں، اور بچے اولاد ماں باپ کو چومیں، ماں باپ کے ہاتھ چومیں. بات پہنچ گئی ہے. یا رسول اللہ، آپ سیدہ کی پیشانی چومتے ہیں، گلا چومتے ہیں، سمجھ میں آتا بیٹی ہے، ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ مجمع گھبرا کے سن رہا. نہ آتے اگر میرا مزاج نہیں جانتے تھے. عزیزان گرامی، سرور کائنات سے ام المومنین نے کہا پیشانی چومتے ہیں، گلا چومتے ہیں، سمجھ میں آتا بیٹی ہے، کہ ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ کہا ہیا ام ابیہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، زہرا میں بلند تر سلوات. وقت تمام ہو گیا ہے. ممنون آپ کی محبتوں کا. عزیزان گرامی، سرور کائنات میں بی بی کے علماء نے 99 القاب لکھے جو مجھے سب سے زیادہ پسند نہ لگا کہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جائے. ہی ام ابیہا، ام ابیہا، ام ابیہا، اپنے بابا کی. اللہ اکبر. سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کو عام بابا ہو اور کہے کہ اپنے بابا کی ماں، اور اگر سید المرسلین کہے. بہت سے مومنین کہتے ہیں اپنی بیٹیوں یہ میری ماں ہے. بیٹیوں کے لیے یہ محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. مجھے بتایا آپ کی ثقافت میں بھی ہے. پاکستان کی بہت سے علاقوں میں بہت سے ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں میری بیٹی میری ماں کی طرح سے بہت محبت کرتی ہے. لیکن اگر سرور کائنات کہے میری بیٹی نے مجھے اتنی محبت دی ہے، بس میں جملہ پیش کر رہا ہوں، اسی پہ تمام کروں گا. اور آپ نے فرمایا جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں زہرا کی گردن کو سونگھ لیتا ہوں، جنت کی خوشبو آتی ہے. اور جب بھی جناب کب کہا کہ یہ ہیا ام ابیہا متعدد مقام طائف میں تبلیغ کے لیے جب واپس آئے تو اتنے لوگوں نے پتھر مارے تھے، لہو لہان تھے. گھر آئے تو دیکھا 6 برس کی ایک بی بی انتظار ہے. 6 برس کی ایک بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی ہے.
जनाब सैयदा ने बाबा को देखा तो ये नहीं कहा बाबा किसने पत्थर मारा, जानते क्या कहा? देखा मेरे बाबा, रसूल खुदा को इस बात का बड़ा एहसास था मेरी बेटी क्या सोचेगी। तो जनाब सैयदा ने बस एक ही जुमला कहा, देखा का बाबा जान लगता है आप बहुत थके हारे आए हैं, बाबा जान मैं आपका हाथ मुंह धुला दूं? बीबी फौरन पानी लेके आई, रसूल खुदा ने चेहरे पे पानी डाला, फिर बेटी को देखना शुरू किया, कहा बेटी आप तो अपने बाबा की भी माँ है। इतनी मोहब्बत, बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी जनाब सैयदा अपने बाबा से, बहुत ज्यादा मोहब्बत। कोई दुनिया की बेटी इतनी अपने बाप से मोहब्बत नहीं कर सकती जितनी जनाब सैयदा अपने बाबा से मोहब्बत करती थी। बीबी को पहला सदमा, हाय मेरे बाबा का जनाजा पड़ा रहा, लोग सकीफा चले गए, नबी अकरम का जनाजा। मेरी तरफ देखिएगा, एक जुमला कह रहा हूं, किसी के अगर बाप दादा का इंतकाल हो जाता है, सारे मोहल्ले को इत्तला देता है, रिश्तेदारों को बताता है, ज्यादा से ज्यादा हर आदमी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, हर आदमी चाहता है मेरे जनाजे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। लेकिन जनाब सैयदा ने जब देखा लोग मेरे बाबा के जनाजे में नहीं आए, तो जानते क्या वसीयत की, या अली मदीने वालों को मेरे जनाजे में ना आने दीजिएगा। इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं देता, पता नहीं मैं पहुंचा सका हूं या नहीं। ये जनाब सैयदा इतना बड़ा जुमला कहा, याली मदीने वालों को मेरे जनाजे में ना आने दीजिएगा, मेरे बाबा का जनाजा छोड़ के चले गए। अजरकुमुल्लाह, मैं सबसे दरखास्त करूंगा कोई रोने में बुखल न करे। पूरे साल आप हर मजलिस के इख्तिताम पे जनाब सैयदा को पुरसा देते हैं, कभी कहते बीबी आज आपको आपके बाबा का पुरसा देने आए, कभी कहते माह 21 माह रमजान होती है आज मौला अली का पुरसा देने आए, कभी कहते मौला हसन का पुरसा देने आए, कभी कहते मौला हुसैन का, शहदा करबला का, जनाब ज़ैनब का, दूसरे आइम्मा का, लेकिन आज बीबी का पुरसा देना है तो किसे पुरसा दीजिएगा? आज सबको पुरसा देना। सबसे पहले रसूल खुदा को, या रसूल अल्लाह एक ही बेटी थी, अगर देख सके मेरी तरफ जरूर देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद कर ले। या रसूल अल्लाह एक ही आपकी बेटी, उसका हाथ पहलू पे, उनका हाथ अपने पहलू पे रहा करता था और वो रो रो के कहा करती थी, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा जान आपके बाद इतने मसाइब आए मुझ पे, अगर दिनों पे आते तो वो काली रात में बदल जाते, अगर पहाड़ों पे इतने मसाइब आते वो रेजा रेजा हो जाते। अजरकुमुल्लाह। मैंने चंद बरस पहले ये जुमला पढ़ा था, इस साल आयतुल्लाह सैयद अली मिलानी ने यही जुमला कुम में कहा है। क्या जुमला है? मेरी तरफ अगर देख सके तो आंखें बंद कर ले। जानते बीबी के बड़े मसाइब में से मसाइब क्या है? बीबी दरबार गए, का फदक मेरा है। इस बात का बीबी को बड़ा सदमा था कि बीबी को झुटलाया गया, वो जिसे अल्लाह ने कहा ये सिद्दीक़ा कुबरा है। अजरकुमुल्लाह। बस में जनाब सैयदा को झुटलाया गया। सब किस कोई आज रोने में बुखल न करे, मैं पढ़ूंगा कुछ जुमले मसाइब के। जब बीबी आई ना घर, दरबार से वापस आई तो बीबी के दोनों बेटों ने सवाल किया, मौला हसन हुसैन ने, अम्मा हक मांगने गई थी मिल गया? बीबी के आंसू बहने लगे। फौरन का फिजा मेरी ज़ैनब कहाँ है? मेरे भाई यहाँ बर्दाश्त नहीं कर। एक सवाल करूँ आप सबसे, मेरी बहनें मेरी बेटियां भी बैठी हैं, एक सवाल है मेरा, आप सबने सिर्फ मसाइब सुने हैं ना, आपने देखा तो कुछ नहीं है। मैंने तो अभी सख्त मसाइब पढ़े ही नहीं है। अब समझ में आया मौला हसन इतना क्यों रोते थे। जब किसी ने पूछा मौला क्यों रोते, का मैंने दरवाजा, मौला ने फरमाया मैंने दरवाजा अपनी माँ पे गिरते हुए देखा। कोई रोने में बुखल ना करे। जब बीबी मेरी तरफ अगर देख सके, जब तहरीर को किसी ने दरबार में फाड़ दिया ना,
تو بی بی بہت روئی اور ایک جملہ کہا، جس بی بی کے گھر میں علی جیسے شیر خدا موجود ہو، حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہو، بی بی نے نہ مولا علی کا نام لیا نہ بیٹو حسن و حسین کا نام، جانتے کس کا نام لیا؟ بس ایک نام لیا، کہا آج تم نے میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آیا ہے، وہ میرے سارے بدلے لے گا۔ یا صاحب الزمان، مولا آپ کو آپ کی دادی نے یاد کیا ہے، مولا ذرا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیجئے، ذرا دیکھیں لوگ کتنی عقیدت سے آئے ہیں، مولا سب آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، بڑی بڑی دور سے آئے ہیں، یہاں مرد بھی میری بہنیں بھی سب آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ ایک جملہ روک کے کہوں گا آپ سے، آپ میں سے جو مرد اپنی بیٹیوں کے ساتھ آئے ہیں، اگر کسی کو یہ پتا چلے کہ کوئی چھوٹی سی بچی بے ہوش ہو گئے ہے تو کیا گزرے گی اس پہ؟ یہی پوچھے گا نا بچی کو کسی نے پانی پلایا یا نہیں، کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا تماچا کس نے مارا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرک بی بی، یا جناب سیدہ آپ کی چھوٹی سی پوتی کربلا میں شام غریبہ میں نہ جانے کتنے تماچے لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رات کے اس پہر میں اتنے گریے کی آوازیں بلند ہیں۔ بی بی نے بلایا، فضہ ذرا میری زینب کو بلا دو۔ جب آئے نا گھر آئے، جب گھر آئے تو کہا فضہ ذرا میری زینب کو، میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے، کہا فضہ ذرا میری زینب کو بلا دو۔ جناب زینب تشریف لائے، ایک سوال کیا، زینب میرے بابا نے فرمایا تھا زہرا آپ بھی دربار جائیں گی، آپ کی بیٹی بھی دربار جائے گی، بیٹی درباروں کا حال اچھا نہیں ہے، بی بی کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ اب سوال کہ بیٹی جب آپ دربار جائیں گی تو کیا کریں گی؟ جناب زینب نے روک ایک جملہ کہا، اماں میں صبر کروں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، مختصر سا وقت لوں گا۔ جب وقت نہیں رہا، تھوڑا سا وقت، 5 منٹ کی زحمت، بی بی نے کچھ وصیتیں کی، یا ابا الحسن غسلنی باللیل وکفنی باللیل وحنتنی باللیل وصلی علی باللیل ودفنی باللیل، یا علی میرا غسل رات میں کیجئے گا، میرا کفن رات میں کیجئے گا، حنوط رات میں دیجئے گا، جنازہ بھی رات میں پڑھئے گا، یا علی مجھے رات میں دفنا دیجئے گا، مدینے والوں کو قبر کا نشان بھی مت بتائیے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں بی بی نہیں چاہتی تھی مدینے والے آئے، لیکن ایک اور وجہ تھی، رات میں غسل کی وصیت سننا چاہیں گے؟ مرحوم آغا اصفہانی نے ایک جملہ کہا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی تھی بی بی کی وصیت کی رات میں غسل دیجیے گا، صرف معصوم ہی معصوم کو غسل دے سکتے ہیں۔ بی بی نہیں چاہتی تھی مولا بی بی کے زخموں کو دیکھے، بی بی جانتی تھی غیور امام ہے۔ جب ایک مرتبہ مولا پانی ڈال رہے تھے کہ سیدہ ہاتھ ہٹائیے، جیسے ہی بی بی نے ہاتھ ہٹایا، علی جیسے شیر ماں ظرف آپ زمین پہ پھینکا، پیشانی دیوار پہ رکھی، بلند آواز سے رونے لگے، یا زہرا، یا زہرا۔ جناب فضہ نے سوال کیا، یا علی کبھی شیر بھی ایسے رویا کرتے ہیں؟ یا علی کیا بات ہے؟ اتنی بلند آواز سے گریا کہ فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں دیکھ رہا ہوں لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، آخر جملے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی میرے مولا نے جب تابوت تیار کر دیا، دنیا میں تمام مسلمانوں میں رسم ہے، جب تابوت تیار ہو جاتا نا، جنازہ تیار ہو تو جانے والے کی اولاد کو بلایا جاتا ہے، ماں سے یا باپ سے ودا کر لو، لیکن اگر بچے چھوٹے ہو نا تو پھر ماں سے ودا نہیں کراتے۔ ارے یہ بچے بھول نہیں پائیں گے ہماری ماں،
ایک مرتبہ مولا نے کہا فضہ ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لے. علماء فرماتے کہ ایک مرتبہ جناب مولا حسن مجتبیٰ تشریف لائے, ماں سے لپٹ کے رونے لگے, اماں, بلند آواز سے رو رہے تھے. پھر ایک مرتبہ جناب زینب آئی, جناب ام کلثوم. مولا نے سوال کیا فضہ میرا حسین کہاں ہے؟ جناب فضہ نے فرمایا مولا حسین کہتے اگر میری ماں فخر مریم ہے نا تو میں فخر عیسیٰ ہوں, جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں. مولا نے آواز دی رو کے میرے حسین. مولا حسین آئے, دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے, رو کے کہنے لگے اماں مجھے بلا لیجئے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں بیت الاحزان میں کفن کے بند کھل گئے تو ہاتھ برآمد ہوئے. میرا دل کہتا بی بی نے کہا ہوگا میرے لال ناراض نہ ہو, میرے غریب, میرے مظلوم, میرے پیاسے ماں چھوڑ کے نہیں جا رہے, میں کربلا ساتھ آؤں گی. میرے لال جب آپ زلجنہ سے گریں گے میں برقع بچھاؤں گی, جب شمر کا خنجر چلے گا میں گردن پہ انگلیاں رکھوں گی. میرے حسین ماں چھوڑ کے نہیں جا رہی, میں کربلا تک ساتھ جاؤں گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.